اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فلاں نہیں تو پاکستان نہیں، تو میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اور مرتے دم تک کہتا رہوں گا کہ کوئی سیاسی لیڈر یا کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے بڑی نہیں ہے۔ ہم سیاسی خوشامد میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم وہاں پہ سیاسی لیڈران کو پاکستان سے بڑا کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ پاکستان ہے تو یہ سیاست ہے، یہ پاکستان ہے تو یہ ایم این اے ایم پی اے وزارتیں ہیں، یہ پاکستان ہے تو یہ رونق لگی ہوئی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں اور اس طرح کی باتوں کو فروغ دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر تو ان کے لیے کشمیر کا مسئلہ، ان کے لیے فلسطین کا مسئلہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو ہم جس ویژن پر عمل پیرا ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اقبال کی سوچ کے عین مطابق ہے کہ نوجوانوں کو امپاور کرنا، اور نوجوان ملک کا مستقبل ہے۔ پنجاب کے اندر بھی جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے لیپ ٹاپ دیے نوجوانوں کو، پیس اسکالرشپ دیے، مریم نواز شریف صاحبہ بھی اس کو آگے لے کر چل رہی ہیں، نوجوانوں کے لیے کام کر رہی ہیں، اور دانش اسکول بنائے کہ وہ نوجوان جو یتیم تھے، جو ایجوکیشن افورڈ نہیں کرتے تھے اور پسماندہ ترین علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، آج کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، اپنی اپنی فیلڈ میں وہ آگے بڑھیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کو آگاہی دینا، نوجوانوں کو امپاورمنٹ دینا، یہ اقبال کے فلسفے کے مطابق آگے ہم اس پر عمل پیرا ہیں۔ اور دیکھیے باہر کے ممالک میں ہم جاتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کا بڑا کلیئر ویژن ہوتا ہے کہ ہم نے قرض نہیں لینے، ہم انویسٹمنٹ کو فروغ دیں گے، ہم تجارت کو فروغ دیں گے، سرمایہ کاری ہوگی تو پاکستان آگے بڑھے گا، اور سرمایہ کاری ہو رہی ہے دوست ممالک کی طرف سے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ اکانومی دن بدن امپروو کر رہی ہے۔ اس مہینے اکتوبر کے مہینے کے اینڈ تک جو ورکرز ریمیٹنسز تفصیلات باہر سے آئی ہیں $3 ارب ہے، ہم نے IMF سے $7 ارب دیا ہے، اور جو پاکستان کے اس سال ریمیٹنسز پہلے کوارٹر میں آئے وہ $8.8 ارب کے آئے ہیں۔ مہنگائی 6.7% کے اوپر ہے، ادھر اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، بھرپور کام ہو رہا ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ KP میں کوئی کام نہیں ہو رہا؟ وہ نکلتے ہیں، جلسہ جلوس کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، نہ لا اینڈ آرڈر پہ کام ہو رہا ہے، نہ مہنگائی میں کمی پہ، نہ انہوں نے کوئی ٹرانسپورٹ کی کرائے کم کیے ہیں، شاید خوردونوش کی کرائے کم نہیں کیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات ہے جس پہ سوچنا ہوگا، اور اقبال کی سوچ کو آگے لے جا کر ہمیں اپنی معیشت کی ترقی، اپنے نوجوانوں کی جو آگے فلاح و بہبود ہے اس پر کام کرنا ہوگا، ہم اس پر عمل پیرا ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ معیشت جس طرح یہ لوگ دعا کرتے تھے کہ خدا نہ خاصہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، ہم ڈیفالٹ کے دھانے سے جہاں آئے ہیں اور جہاں پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ آج تمام فیکٹس اینڈ فگرز امپروو کر گئے، اور امپروومنٹ کے ساتھ ساتھ اس کا اثر عام آدمی تک پہنچ رہا ہے۔ کل ونٹر پیکج کا اعلان کیا کہ گرمیوں میں تو بجلی کے بلوں کا بوجھ عام آدمی پر ہوتا ہے، مگر شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں، ہم سردیوں میں بھی اس بوجھ کو کم کریں گے۔ تو یہ دیکھیے یہ ساری کاوشیں کس لیے ہیں؟ یہ اس طرح نہیں ہے کہ ادھر بزدار کو بٹھا دیا، ادھر پنکی بیٹھ گئی، ادھر گوگی بیٹھ گئی، ادھر ہار لے لی، ادھر انگوٹھی لے لی، اور کہا جی ڈالر کے ریٹ کا سروکار مجھے نہیں ہے۔ ڈالر کے ریٹ کا سروکار جو وزیر اعظم کو نہیں ہوتا، اس کو تو ٹی وی سے پتہ چلتا ہے کہ اوپر ہوا ہے کہ نیچے ہوا ہے۔ دیکھیے کرنسی کی اسٹیبلٹی کی وجہ سے آج فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے $11 ارب پہ پہنچ گئے۔ تو یہ تمام معاملات ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ترقی کرے گا۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں میاں شہباز شریف، مریم نواز شریف صاحبہ جس طرح کام کر رہے ہیں، یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مقدر ہے کہ یہ ترقی اس نے کرنی ہے، اور یہاں کے لوگوں نے فلاح و بہبود پانی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ پاکستان ایک سنہرا پاکستان، ایک خوشحال پاکستان بنا کر۔ اچھا طاہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو سیاسی استحکام کی آپ نے بات کی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی استحکام جو ہے اس وقت ایک سیاسی پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ جیل میں ہیں جی، اور وہ احتجاج کر رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر اور کرتے بھی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں پاکستان کے ایک کال اوے ہے کہ وہ قیدی نمبر 804 جو ہے وہ باہر آ جائے گا اگر وہ کال آ جاتی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت ہے، آپ رجسٹ کریں گے اگر کال آتی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے وہ آ گیا ہے امریکہ میں صدر، تو اس کے بھی کوئی امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیے میں بڑا مذکر خیز بات ہے، یونین کاؤنسل کا چیئرمین الیکٹ ہوتا ہے نا، تو ایسا جو فون کرتا ہے کہ میرے کاؤنسلر کا نکاح بھرا جڑا ہے وہ جیل دے وچ ہے تے انہوں در سلاخاں چ باہر کٹ دیو، باہر منجی شنجی دے دیو اور 2 دن بعد انہوں ریلیز کر دے۔ یہ جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملات ہوتے ہیں نا میرے بھائی، یہ فارن پالیسی ڈکٹیٹ کرتی ہے، اور یہ اسٹیٹس کے معاملات آپس میں بڑے کارڈیل ہوتے ہیں، اور اس پہ پورے تھنک ٹینکس موجود ہوتے ہیں، فارن ڈپارٹمنٹس موجود ہوتے ہیں جن کی آپس میں ایک افہام و تفہیم سے معاملات آگے چلتے ہیں۔ اور پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارا ہر ملک سے تعلق اپنی نوعیت کا ہے، اور نہ صرف اپنی نوعیت کا ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں
बहुत बेहतरी आई है फॉरेन पॉलिसी के अंदर और ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं पहले से। तो ये इस तरह फॉरेन पॉलिसी वर्क नहीं करती जिस तरह एक बयानिया बनाया जा रहा है। ये मजे का खेज एक बात है और मैं समझता हूँ कि इस पे ये संजीदा बात नहीं है, इसको इग्नोर करना चाहिए। उनकी अपनी पार्टी में भी 2 बयानिया इसके ऊपर चल रहे हैं और जिस तरह मैंने बात की मैं दोबारा दोहराऊंगा कि आज यौम इकबाल के ऊपर हम मज़ार इकबाल पर मौजूद हैं। जो इत्तेहाद व इत्तेफाक की कौम को ज़रूरत है, नौजवानों को एम्पावर करने की ज़रूरत है। देखिए ये कौम के सामने है कि जिन्होंने सिर्फ बातें की और जिन्होंने सिर्फ काम किया। फॉरेन पॉलिसी में जो बेहतरी है अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी इसलिए नहीं है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये कर्ज लेने के लिए नहीं है, ये खुद इंसारी के लिए है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। हमारे मादनियात को आप देखें, हमारे नेचुरल रिजर्व जो कुदरती वसाइल अल्लाह ताला ने जिनसे हमें नवाजा है आप उनको देखें, आप हमारी बाकी वसाइल को देखें तो पाकिस्तान में सरमायाकारी की बहुत गुंजाइश है, पाकिस्तान के साथ तजारत बढ़ाने की बड़ी गुंजाइश है। मैं आपको अगर मुख्तसर बताऊं कि जो इकबाल की खुदी का कॉन्सेप्ट है, हम बाहर जाके क्या बात कर रहे हैं, हम कर्ज की बात नहीं कर रहे हैं, इमदाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। सऊदी अरब ने कहा कि जी हम यहाँ पे जो सरमायाकारी कर रहे हैं वो अब उसका हुजम बढ़ गया है और वो आप देखें कि वो अरबों डॉलर के अंदर चला गया है और पहले जो मुआहदे साइन हुए थे उसमें भी जो है वो मज़ीद बेहतरी आई है, तो वो 6 अरब डॉलर से तजावज़ कर गया है और वो 6 अरब डॉलर से जो तजावज़ किया है वो कई मुआहदे साइन हो गए हैं। अलबैक उनकी फास्ट फूड चेन पाकिस्तान आ रही है, बाकी उनके जो अरामको खुल गया है, यहाँ पे पहला पंप अरामको का खुल गया है। ये कैसे हुआ है? ये सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर आई है ना। कतर वाले कह रहे हैं जी 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी हम करेंगे, आज़रबाईजान ने कहा जी 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी हम करेंगे। कल अबू धाबी वाले आए थे, उनसे एडी पोर्ट्स के हमारे MOU साइन हुए हैं। तो जब ये देखें आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 11 अरब डॉलर पे पहुंच जाएं और आपकी रेमिटेंसेज 8 अरब डॉलर क्रॉस कर जाए और सिर्फ पिछले माह में वो 3 अरब डॉलर क्रॉस कर जाएं, इसका क्या मतलब है? जो नौजवानों के लिए हम स्कीम ला रहे हैं जिसमें लैपटॉप्स हैं, जिसके अंदर स्कॉलरशिप्स हैं, नए स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, नौकरियों का इससे बेहतरी आएगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन कम हो रही है। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि इकबाल ने जो इत्तेहाद व इत्तेफाक का पैगाम दिया, यूथ एम्पावरमेंट का पैगाम दिया, हम यूथ को इकट्ठा करें, यूथ को हम पोटेंशियल ये दें कि देखें ब्रेन ड्रेन की जो बात होती है ना जी, नौजवान बाहर जा रहे हैं, अच्छी बात है, कितनी बड़ी स्किल्ड फोर्स हमारे पास है, किसी और मुल्क के पास नौजवान इतनी बड़ी तादाद में नहीं है जितने पाकिस्तान के पास है।